بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی نبینا عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا اللہ جو پڑھا جو کہا جائے سنا جائے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، غلطیاں معاف فرما اور کمزوریاں درگزر فرما، اور اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہمارا یہ سننا اور کہنا قبول فرما۔ اصل میں آج جو ہے وہ ہمارے جو سیشن چل رہے ہیں اس کا 21 سیشن ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس وقت تک یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں وہ وقت آنے والا تھا جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا اہمیت کا دن تھا، اور جس کو قرآن نے بھی اور احادیث میں بھی یوم الفرقان کا نام دیا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو یوم الفرقان کہا کیونکہ اس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہوا، اور اگر اس دن خدا نہ خواستہ اسلام پر ضرب لگ جاتی تو اسلام جو ہے وہ اللہ کے دین کو نام لیوا جو ہے وہ کوئی نہ ہوتا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ بھی چیز جو ہے وہ رمضان کے مہینے کے اندر ہوا، اور 17 رمضان کو یہ بدر کا ایونٹ جو ہے وہ ہوا۔ اس کا خلاصہ اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ہم نے پچھلے سیشنز میں بھی اور اس سے پچھلے سیشنز میں بھی یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو اجازت ہو گئی تھی کہ اب آپ مشرکین کے ساتھ لڑیں، اور جو ظلم و ستم انہوں نے کیے ہیں اس کا بدلہ لیں۔ دوسری طرف اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم قائم کریں، یعنی کہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاد کی اجازت دی، اور قرآن کی وہ آیات نازل ہونا شروع ہو گئی جو کہ جہاد کے سلسلے میں اور اللہ اور دین کی سربلندی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں، اور کم و بیش تقریباً 400 کے قریب یا شاید اس سے بھی زیادہ آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی طرف نکلنے اور دین کی طرف دین کی دستگیری کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ان آیات کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہوا کچھ یوں، اس سے اصل میں غزوہ بدر کا جو پہلو ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے شاید ہم ایک سیشن میں اس کو کور نہ کر سکیں۔ بہرحال کوشش میری ہوگی کہ ہم جہاں تک ہو سکے اس کو آج کمپلیٹ کر لیں، اگر نہ ہو سکا تو پھر ہم اسے اگلے سیشن میں کریں گے، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں۔ غزوہ بدر کے پہلے کے ایونٹ بھی، غزوہ بدر سے پہلے مسلمان جب تیار ہوئے، کفار کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ لشکر جو کہ وہ کاروان جو ابو سفیان کا تھا وہ کیا تھا، اس تمام چیزوں کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں، اور کوشش کریں کہ ایک ایک چیز کو جو باریک سے باریک چیزیں ہیں کم از کم ان کو ہم اپنے اس سیشن کے اندر کور کر لیں۔ اب اگر ہم سمری دیکھیں اس غزوہ بدر کی تو بظاہر مسلمانوں کا کوئی مقابلہ لگتا نہیں ہے، کیونکہ کفار جو تھے وہ پورے تیار ہو کے آئے تھے، جس کی مزید ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی، جس میں تقریباً 80-82 کے قریب یا کچھ اور کم و بیش روایات کے اندر جو تھے وہ مہاجرین تھے، اور تقریباً انصار کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 200+ تھی۔ جو مسلمانوں کے دشمن تھے وہ تقریباً 1000 لوگوں کے ساتھ 600 بالکل آرمڈ لوگ پورے ویپنز کے ساتھ آئے تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ تقریباً 8 سے 9 تلواریں اور کچھ زرع تھیں۔ کفار کے پاس تقریباً 700 جو تھے وہ اونٹ تھے، مسلمانوں کے پاس تقریباً کوئی 60-70 کے درمیان جو ہے وہ اونٹ تھے۔ مسلمانوں کے پاس کل ٹوٹل 2 گھوڑے، بعض روایات میں 3 تھے، جس میں ایک سیدنا
مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ایک زبیر بن عوام کے پاس، ایک انصاری صحابی تھے ان کے پاس، ایک اور انصاری تھے ان کے پاس تھا، اور 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود تھے. بعض روایت میں 5 کا ذکر ہے، بعد میں 2 کا. جبکہ کفار کے پاس 300 گھوڑے تھے. لیکن اینڈ میں رزلٹ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور مسلمانوں کے صرف کل ٹوٹل 14 جو لوگ تھے وہ شہید ہوئے رضوان اللہ اجمعین، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جنت کی بشارت ہوئی. اور 70 کے قریب جو کفار کے بڑے تھے وہ مارے گئے، اور 70 جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے، اور باقی بھاگے. اور تو یہ بظاہر اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو کمپیریٹیولی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں جہاں مسلمانوں نے کبھی تعداد اور نہ کبھی اسلحہ پر بھی بلیف کیا ہے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو مددیں، اللہ کی طرف سے امداد جو ہے، غیبی امداد سے مسلمانوں کو امداد ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت اور زور بازو سے جو ہے ان کو فتح دی. کبھی اسلحہ اور تعداد کے اوپر مسلمانوں نے فتح نہیں لی، بلکہ ایک وقت میں جب مسلمانوں کے اندر فتح مکہ کے بعد شاید غزوہ حنین کا واقعہ ہے، جب مسلمانوں کے پاس لشکر بہت بڑا تھا اور تعداد بھی ان کی زیادہ تھی، اور یہ سوچا تھا کہ آج ہمارے سامنے کون کھڑا ہوگا، اس وقت مسلمانوں کے پیر ہل گئے تھے. اور پھر قرآن کی آیتیں اتری تھیں کہ تم اپنی تعداد کے اوپر جو ہے وہ آج سوچ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر امتحان آیا. تو مسلمانوں نے بظاہر جو بھی جنگیں لڑی ہیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اور آگے جا کے بھی جتنی لڑی جائیں گی، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے فتح دی. اب میرے پاس کیونکہ بہت چیزیں تھیں، میں نے پورا ایک آلموسٹ تقریباً ایک ڈاکومنٹ 8 سے 9 پیجز کا ہے جس کو پریپیئر کیا. وہ ایونچولی ایک انگلش کے اندر ہی ہے، اور میں انشاءاللہ اس کو شیئر بھی کر دوں گا جس میں پوائنٹس کے ساتھ یہ ڈیٹیلز ہے. اتفاق کی بات ہے کہ اس دفعہ آفس کے کچھ کام ایسے بہت زیادہ آئے کہ مجھے اس پریزنٹیشن کو پورا کمپائل نہیں کر پایا، لیکن میں بہرحال اس ڈاکومنٹ کو شیئر کر دوں گا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ اب ہم تھوڑا سا جو پری کنڈیشنز تھیں، ہسٹوریکل ایونٹ تھے، وہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ غزوہ بدر سے ہونے سے پہلے اصل میں کیا وہ وجوہات تھیں کہ غزوہ بدر کا یہ واقعہ ہو گیا. ہوا یہ تھا کہ اگر ہم نے پچھلا سیشن ہم نے جب لیا تھا اس میں بتایا تھا کہ غزوہ عشیرہ کے نام سے ہوا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تھی کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ مکہ سے سیریا جا رہا ہے، اور مدینے کی اسٹریٹجک لوکیشن بھی کچھ ایسی تھی کہ مکہ والوں کی جتنی ٹریفک سیریا کے لیے، شام کے لیے ہوتی تھی، وہ ساری مکہ سے مدینہ کے پاس سے ہوتی ہوئی جاتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 200 مہاجرین صحابہ کے ساتھ جو ہے اس کو تعاقب میں گئے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو کاروان تھا وہ وہاں سے، وہ قافلہ جو تھا وہ نکل گیا تھا. اور یہ قافلہ بہت بڑا تھا کیونکہ اس میں پورے کے پورے مکہ کا شاید ہی کوئی گھر ہو جس کا پیسہ نہیں لگا ہوا تھا، تجارتی قافلہ تھا یہ. تقریباً رمضان کی شروع کی تاریخوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ واپسی کی طرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمان جو بڑے تھے ان سے مشورہ کیا، اور ان سے یہ کہا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، اور یہ مال سے لدا ہوا بھی ہے، اور اس میں مسلمان مکہ والوں کو تجارتی طور پر ایک کافی ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو اس پر حملے کا پلان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور صحابہ جو تھے وہ مال غنیمت کے بارے میں بتایا کہ ہمیں مال غنیمت اس میں ملے گا. تو صحابہ جو ہیں وہ بغیر کسی جنگی تیاری کے اور نہ ہی بغیر کسی قتل کے گمان لیے جو تھے وہ تیار ہو گئے. اور یہی اندیشہ تھا کہ جب ابو سفیان جو تھا وہ گزرے گا تو اس پر حملہ کر دیا جائے گا، اور اس کا سامان جو ہے اور اس کا سامان وغیرہ مال غنیمت کے طور پر ہاتھ لگے گا. اسی درمیان میں ابو سفیان جو تھے، جو کہ بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا فتح مکہ کے اوپر، انہوں نے بھی اپنی انٹیلیجنس جو تھی وہ اس سفر کے اندر رکھی ہوئی تھی.
اور ابو سفیان جو تھا وہ مستقل مسلمانوں کے بارے میں انفارمیشن لے رہا تھا، اور اسی درمیان میں اس کو اطلاع مل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں پیچھے آئے تھے. تو ایونچولی وہ زیادہ پہلے سے ہی تیار تھا، اور اس نے اپنے جاسوس اور اپنے لوگ آگے بھیجے ہوئے تھے کہ وہ اطلاع معلوم کر کے آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دوبارہ اس قافلے پر اٹیک کرنے کے لیے تو نہیں آ رہے. بعد میں ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے نکل رہے ہیں، اور وہ جو ہے اس کو اس بات کی اطلاع مل گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی لمیٹڈ ریسورسز تھیں، جتنے مسلمان تقریباً تیار تھے، ان کو تیار ہوئے اور مدینہ سے نکلنے کا پلان بنایا. اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عورتوں نے بھی چاہا کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں چلتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع فرما دیا. اور ان میں ایک صحابیہ تھی ام ورقہ بن نوفل. یہ آئیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا یا رسول اللہ مجھے آپ جہاد کی اجازت دیں، میں جو لوگ زخمی ہوں گے ان کی مدد کروں گی، ان کی تیمارداری کے اندر ان کی اگر وہ انجری ہو گئی تو ان کی ہیلپ اسسٹنس کروں گی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تم شہیدہ ہوگی، تمہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت دیں گے. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بشارت دی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ورقہ بن نوفل کی ایک غلام تھی. اس کو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر جب میرا انتقال ہو جائے گا تو تم آزاد ہو. جب اس غلام کو کنیز کو جو عورت تھی اس کو یہ پتہ چل گیا تو اس نے ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کو ایک خاردار ایک موٹی چادر کے ساتھ ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کا گلا دبا دیا اور ان کو دم گھونٹ کے ان کا انتقال کر دیا، ان کو شہید کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کہتے تھے چلو آؤ ہم ایک شہیدہ کے پاس سے ہو کے آ جائیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی میں بدر کے موقع پر ہی بشارت دی اور ان کی شہادت وہاں جا کے ہوئی. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ مدینہ منورہ سے تقریباً 313، بعض کی روایت میں 315. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ حضرات روحہ کے مقام پر واپس بھی آ گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 315 کے قریب صحابہ کے ساتھ جو ہے، اور 313 بعض روایت میں صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ 12 رمضان کو مدینہ منورہ چھوڑا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی رقیہ، ان کو چیچک کی بیماری ہو گئی، چیچک نکل آئی، اور ساتھ ساتھ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی چیچک نکل آئی. اب اس میں کوئی دو رائے ہو بھی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ دونوں ہی کو نکل آئی ہوں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم اب میری بیٹی اور اپنی زوجہ کی جو ہے وہ تیمارداری کرو، اور آپ نے انہیں منع کر دیا. اسی طرح ام مختوم رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کا امام بنا دیا، اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو چارج دے دیا قبا کا. ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جو بڑے صحابہ میں سے ہیں، ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینے سے کچھ آگے چلے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جا کے روحہ کے مقام پر یا کسی اور مقام پر ان کو واپس مدینہ منورہ بھیج دیا اور مدینہ منورہ کا امیر بنا دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں. اب جب مسلمانوں کا جو لشکر تھا جو کہ 313 اور کم 315 مسلمانوں پر تھا، وہ جب نکلا تو اس میں جو جھنڈے مسلمانوں کے تھے ان میں ایک جو جھنڈا تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، ایک جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور ایک اور انصاری صحابی تھے. بعض روایات میں علامہ حلبی رحمہ اللہ علیہ نے غزوات النبی میں لکھا کہ جو جھنڈا یا علم
सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के पास था, वो सैयदना आयशा रजी अल्लाह अन्हु की चादर को फाड़कर बनाया गया था। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले और वहां से एक बाहर के रास्ते पर एक जगह थी उतबा के नाम से, वहां आपने क़याम किया और आपने अपने साथियों को, सहाबा को कहा कि यहाँ इस कुएं से, जो कि इस इलाके में था, वहां से पानी पी। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे चलकर मदीना मुनव्वरा से थोड़ा सा आगे सुकिया का मुकाम था, वहां पर एक कुआं था, वहीं पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम किया और इसी जगह पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लश्कर की तादाद गिनी और उसमें जो बच्चे छोटे थे या जिनकी उम्रें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कम लगी, उनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वापस भेज दिया। इनमें जो सहाबा जिनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कम उम्री की वजह से वापस कर दिया, उनमें से हज़रत उस्सामा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत राफ़े, हज़रत बरा बिन आज़िब, उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ैद बिन अरक़म, ज़ैद बिन साबित और ज़हीर रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन थे। ये उम्र में छोटे थे, बच्चे थे, लेकिन जिहाद के शौक में शरीक हुए थे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जिनका नाम था उमैर बिन वक़ास। ये सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी उम्र भी छोटी है और तुम जाके मदीने की तरफ लौट जाओ। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रोने लगे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा आपसे, मैं जो है उसमें जिहाद के लिए शरीक होना चाहता हूँ, आप मुझे जो है इस जिहाद से अलग ना करें और मेरी ख्वाहिश है कि मैं शहीद हूँ। ये रोना शुरू कर दिया। हज़रत उमैर बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो जब ये रो रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी तमाम जिनकी उम्रें कम थीं उनको तो भेज दिया, लेकिन उमैर बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु को आने दिया। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इसी ग़ज़वा के अंदर इनकी शहादत हुई। इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोहा के मुकाम पर पहुंचे तो एक सहाबी हैं क़ुवात बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, इनको जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके पैर में चोट लगी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको भी वापस भेज दिया। और एक सहाबी और हैं जिनका नाम हरास बिन समा था, इनको भी दरमियान में लश्कर के, जब लश्कर रवाना हुआ और मदीने से तकरीबन 1 से 1.5 दिन 2 दिन के रास्ते पर आगे निकला तो वहां पर इनको भी इंजरी हुई इनके साथ भी और इनको भी वापस भेज दिया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 2 सहाबा को, जिनमें तलहा बिन उबैद और सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु थे, इनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ये अबू सुफियान का जो लश्कर था इसकी खबर मालूम करने के लिए भेजा। पहले से ही भेजा हुआ था, लेकिन जब ये खबर लेके आए वापस तो मदीना मुनव्वरा, तो इनको ये पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बदर के लिए निकल चुके हैं, इसलिए ये भी ग़ज़वा बदर में शामिल ना हो सके। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा से निकले थे तो उस वक्त कुछ मुशरिकीन ने, जो कि ईमान नहीं लाए थे, उन्हें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मदीने के आसपास के कबीले थे, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम आपकी मदद के लिए आते हैं। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस ग़ज़वा पर किसी और की मदद लेने से मना कर दिया। और एक सरदार के बारे में आता है कि वो उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन ग़ज़वा बदर में शामिल होने के लिए अल्लाह ताला ने उसको ईमान बख्शा और फिर वो इस ग़ज़वा के अंदर शरीक हुए। ये वो मुसलमानों का हाल था जब वो मुसलमानों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा से निकलने की प्लानिंग की। और इस वक्त तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख जो था वो अबू सुफियान ही की तरफ था और अबू सुफियान ही के तकाजा लेकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले थे। इसी दरमियान में अबू सुफियान क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल मक्का का सरदार थे, और जैसे मैंने बताया कि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लानिंग का पहले से पता चल गया था, तो वो इस बारे में ज्यादा कॉशियस थे और उन्होंने आगे की खबरें लेने के लिए ऑलरेडी अपने लोग लगाए हुए थे कि वो इंफॉर्मेशन दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या प्लानिंग है और वो कहाँ आकर क्या ताक़ुब में लगे हुए हैं। इसी दरमियान में, और जहां जहां वो उसका काफिला जब वापस आ रहा होता था सीरिया से, तो वो लोगों से पूछता हुआ, मालूम करता हुआ चलता था कि तुम अल्लाह के रसूल या मदीने में जो अल्लाह के रसूल और सहाबा हैं उनके बारे में तुम्हें कुछ पता है या नहीं पता। इसी दरमियान में अबू सुफियान को जब ये पता चल गया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से निकल चुके हैं
اور وہ ابو سفیان کی ہی قافلے کے لیے نکلے ہیں، تو ابو سفیان نے ایک شخص زمزم تھا اس کو تیز رفتار گھوڑا دیا اور اس کو سواری دی اور اس کو کہا اونٹ، اور اس کو کہا کہ تم جاؤ اور جب تم مکہ پہنچو تو اپنے اونٹ کے کان کاٹ دینا اور اپنا سامنے سے جو جھبا تھا اس کو پھاڑ دینا اور کہہ دینا کہ اے اہل قریش، اگر تمہارے محمد یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے والوں کے تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا ہے اور اگر تم نہیں پہنچے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ بات اس نے کہہ کر ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے آ رہے ہیں، اور کیونکہ مکہ کے اندر اس طرح کا کرنا کہ انسان اپنے اونٹ کو کاٹ دے اور اپنے شرٹ کو پھاڑ دے، اپنا سینہ پھاڑ دے، اس کا مطلب ایک الارمنگ سچویشن ہوتی تھی کہ بھائی اب یہ جس کو ہم اگر فلائٹ کی زبان میں سوچیں تو مے ڈے کی سچویشن کہ بھائی اب ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہے، اور تاکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ مکے والے اس کی مدد کے لیے نکلیں اور اس قافلے کی مدد کریں، کیونکہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا مکے والوں کا سارا سامان اس میں لگا ہوا تھا۔ ایک یہاں سے آگے چل کے کفار مکہ کے حالات تھوڑے سے، یہاں سے ہم ہٹ کے کفار مکہ کے حالات کی طرف جاتے ہیں۔ 3 دن پہلے، اس سے پہلے کہ زمزم یہ جو شخص تھا وہ مکہ پہنچتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ، جن کے بارے میں یہ مشہور یہ پتہ نہیں کہ وہ مسلمان ہوئی یا نہیں ہوئی، تاریخ میں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا بہت خطرناک، اور انہوں نے اپنے بھائی عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے عباس، میں نے ایک بہت خطرناک خواب دیکھا ہے اور وہ خواب یہ ہے، اور قسم لی کہ تم اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے، لیکن میں نے بہرحال ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب میں عاتقہ نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی تھی، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے بطحا، جو مکہ سے تھوڑا سا قریب کا ایریا تھا، ساتھ ہی لگا ہوا تھا مکہ میں ہی، وہ آتا ہے اور مکہ میں آنے کے بعد وہ لوگوں سے جو ہے وہ چیختا چلاتا بطحا کے مقام پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اہل مکہ، تمہارے ساتھ جو ہے وہ بہت برا ہو گیا، اور اس کے بعد لوگ جب اس کی آواز سنتے ہیں تو وہ اس کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ شخص مکہ حرم کے اندر داخل ہوتا ہے اور لوگوں کو پکارتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے مکہ کے لوگوں، اپنی قتل گاہوں کی طرف چلو۔ یعنی جب یہ مکہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جو تھی، انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر آتا ہے اور بطحا کے مقام پر وہ کہتا ہے کہ اے اہل آل غدر، تم لوگ جو ہو آل غدر، تم لوگ جو ہے اپنی قتل گاہوں کی طرف چلو۔ اور اس کے بعد یہ جب لوگ اس کی طرف سنتے ہیں اس کی اس بات کو، تو یہ حرم کے اندر آتا ہے اور پھر چیختا ہے، یہی بات کہتا ہے، اور اس کے بعد جبل قیس کے اوپر جا کے یہ شخص پھر چلاتا ہے، اور وہاں سے یہ شخص ایک پتھر کو پھینکتا ہے، یہ پتھر جو کہ پہاڑ سے نیچے گرتا ہے تو گرد کے ریزہ ریزہ ہوتا ہے، اور اس کی ہر پتھر کی جو کنکریاں ہیں اور اس کے پیسز جو ہیں وہ مکہ کے ہر گھر میں جاتے ہیں۔ عاتقہ نے قسم لی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اس کا واسطہ خدا کا واسطہ، آپ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ جو تھا، جو کہ مکہ کے بڑے سرداروں میں تھا، اس سے قسم لی کہ خدا کا واسطہ میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں کہ میری بہن نے یہ خواب دیکھا ہے، لیکن تم اس کو نہ بتانا۔ انہوں نے ولید کو بتایا اور ولید سے یہ مسئلہ پورے مکہ میں پھیل گیا۔ جب مکہ میں یہ بات پوری پھیلی تو ابو جہل کو بھی پتہ چل گیا۔ اسی درمیان میں عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں طواف کر رہے تھے، ابو جہل نے کہا کہ اے عباس، تمہارا برا ہو، تمہارے خاندان کے مرد تو جھوٹے تھے ہی اور جھوٹی نبوت کا نعوذ باللہ دعوت کرتے تھے، اب تمہاری عورتیں بھی جھوٹ بولنے لگی ہیں۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بارے میں میری خاندان کی عورتوں کے بارے میں اس طرح کیوں کہتے ہو؟ تو عباس رضی اللہ عنہ سے ابو جہل نے کہا کہ تمہاری عورتیں بھی اب خواب دیکھتی ہیں اور نبیوں کا دعویٰ کرنے والی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ
کیسے یہ 3 دن میں ابھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے لوگ جھوٹے ہیں یا نہیں جھوٹے ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے اسے بددعائیں دی اور کہا کہ تم عبد المطلب کے خاندان کو جھوٹا بولتے ہو، حالانکہ تم اور تمہارا پورا خاندان جھوٹا ہے۔ جب عباس رضی اللہ عنہ اپنے گھر واپس آئے تو خاندان کی عورتوں کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ ابو جہل نے اس طرح برا عبد المطلب کے خاندان کی عورتوں کو کہا ہے، تو وہ عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور ان سے برا بھلا کہا کہ تمہارا ناس ہو، تم نے اس ظالم کو ختم کیوں نہیں کر دیا، تم نے اس بات کو برداشت کیوں نہ کر لیا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں موقع دیکھ کر اس سے بدلہ ضرور لوں گا۔ اسی درمیان میں عباس 2 دن تیسرا دن ہونے والا تھا، اور عباس رضی اللہ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے میں ابو جہل سے کوئی ایسا مسئلہ نکل آئے، میری اس سے لڑائی ہو اور میں اس کا کام تمام کروں، یعنی اس سے بدلہ لوں۔ تو ایک شخص بالکل اسی طرح جس کا نام زمزم تھا وہ آیا، اور اس نے اپنے جیسے اس کو کہا گیا تھا ابو سفیان نے، اس نے یہی کیا، اور اس نے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، اس نے پہلے تو اپنے گھوڑے کے اپنے اونٹ کے کان کاٹے اور اس کے بعد چیخنے لگا کہ برباد ہو گئے، اہل مکہ برباد ہو گئے، ان کا سب کچھ لٹ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حواریوں نے، ان کے صحابہ نے حملہ کر دیا ہے، اور تم فوراً کے فوراً جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے پہنچو۔ اور اس شخص نے یہ کہا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو یہ یاد رکھو کہ تم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ سب کچھ چھین کے لے جائیں گے۔ جب ابو لہب نے یہ سنا تو وہ پہلے ہی خواب سن چکا تھا کہ 3 دن پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا، اور خواب کی تعبیر بھی یہی کہہ رہی تھی کہ پتھر جو ہے وہ گریں گے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ مکہ کے ہر گھر والے کا نقصان ہونے والا ہے۔ تو ابو لہب جو تھا وہ ڈر گیا، اور اس نے ہشام بن مغیرہ کو کہا کہ تم میری جگہ اس جنگ میں چلے جاؤ، کیونکہ میرے پاس جو ہے 4000 جو تم نے درہم میرے ہیں، جو کہ کسی زمانے میں جوئے کے اندر ہارے تھے ابو لہب سے ہشام بن مغیرہ نے، اس کو کہا کہ میں یہ 4000 درہم کے بدلے میں تم میری جگہ اس جنگ پہ لڑ دو۔ تو ہشام بن مغیرہ جو تھا وہ اس جنگ میں ابو لہب کی جگہ لڑنے گیا، اور اس کے بعد بدر کے اندر حضرت عمر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک اور جو کفار کا ایک سردار تھا امیہ بن خلف کے نام سے، یہ بھی تیار نہیں تھا جانے کے لیے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک صحابی تھے انصاری سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ امیہ بن خلف کے ساتھ دوستی بھی تھی۔ جب امیہ بن خلف تجارتی نسبت سے آتا تھا یا مدینہ منورہ آتا تھا تو ان کے پاس رکتا تھا۔ ایک دفعہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مکے آئے ہوئے تھے، اور مکے میں جو ہے وہ اسی کے گھر پہ رکے ہوئے تھے، اور یہ آگے جا کے طواف کے لیے لے جانا چاہ رہا تھا۔ تو ابو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں طواف جانا حرم میں طواف کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابو لہب امیہ بن خلف نے کہا کہ جب لوگ نہیں ہوں گے تو اس ٹائم پہ تم طواف کرنے میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سعد بن معاذ طواف کر رہے تھے اور ابو لہب آ گیا، اور ابو لہب نے امیہ بن خلف سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا یہ سعد ہے، مدینے سے آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ وہی ظالم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ تو اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان سے چیخ کر بات کی اور غصے میں بات کی۔ تو امیہ بن خلف نے حضرت سعد کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ خدا کا واسطہ یہ مکہ کا بہت بڑا سردار ہے، تم اس کے ساتھ ہلکی طرح آہستہ سے بات کرو۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ تم خاموش رہو بھائی امیہ بن خلف، تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، میں نے خود سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم قتل ہوگے۔ اب یہ بات جب اس نے سعد بن معاذ سے سنی تو وہ اس نے آ کے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا، تو بیوی نے کہا کہ خدا کا واسطہ آپ یہ یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، اور ان کے منہ سے نکلنے والی بات جو ہے وہ لازمی پوری ہوتی ہے، اس لیے آپ نہ جائیں۔ ابو جہل سے اس نے یہی کہا کہ میں جانے کو تیار نہیں ہوں، لیکن ابو جہل نے اس کو خوب ذلت اس کو دلوائی، اس کو خوب جوش دلایا، اس کو کہا کہ تم اگر رک جاؤ گے مکے کے اتنے بڑے سردار ہو کے تو لوگ کیسے نکلیں گے، ہمارا قافلہ لٹ جائے گا۔ ہاں تم ایک کام کرو، میں تمہیں ایک بہترین سواری دیتا ہوں، اگر جہاں تم خوف محسوس کرو اس واپس آ جانا۔
اور لیکن ہوا یہی کہ اس کو جہنم رسید ہونا تھا، تو وہ جہنم رسید ہوا اسی غزوہ بدر کے اندر. اور اسی غزوہ بدر کے اندر امیہ بن خلف جو تھا وہ مارا گیا. اب مکے والوں کو ڈر یہ تھا کہ مکے والوں کے ساتھ ایک مسئلہ چل رہا تھا. بنی کنانہ ایک قبیلہ تھا مکے سے آگے باہر، ان کو ڈر تھا کیونکہ ان کا ایک ڈسپیوٹ ہو چکا تھا بنی کنانہ والوں کے ساتھ. ہوا یہ تھا کہ بنی کنانہ کی لڑائی ہوئی، ایک بندے کو بنی کنانہ، مکے والوں کے بنی کنانہ نے قتل کر دیا تھا، اور اس کے اوپر ڈسپیوٹ چل رہا تھا اور قبائلی لڑائی تھی. تو مکے والوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں بنی کنانہ والے جو ہے مکہ والے سے ہم یہاں سے لشکر لے کے نکلے اور بنی کنانہ جو ہے وہ ہم پر حملہ کر دے. تو شیطان جو تھا وہ بنی کنانہ کا سردار کی شکل میں آیا اور کہا کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، جاؤ تم مدینہ منورہ کی طرف لڑو، اپنے قافلے کی حفاظت کرو اور محمد کو نعوذ باللہ مزہ چکھاؤ، اور میں تمہیں گارنٹر ہوں کہ مکہ میں کوئی بنی کنانہ والا حملہ نہیں کرے گا، بلکہ یہاں تک کہا کہ میں تمہاری مدد کے لیے بھی پیچھے آ رہا ہوں. اچھا، یہاں سے وہ تمام کے تمام جن خوابوں کا ذکر میں نے کیا، اس کے علاوہ ایک ایونٹ یہ ہوا کہ مکے میں کچھ لوگ غلام تھے جو کہ مسلمان ہو چکے تھے. جب کفار مکہ نکل رہے تھے تو اس کفار مکہ سے وہ پاؤں سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے کہ اے ہمارے مالک آپ نہ جائیے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے اور آپ قتل ہو جائیں گے. یعنی مکے کے سرداروں کو بعض غلام جو کہ اسلام جنہوں نے قبول کیا ہوا تھا لیکن وہ قید نہیں جا سکے تھے، وہ رو رو کے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نہ نکلیں، خدا کی قسم آپ لوگ برباد ہوں گے، اس نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حق بنا کر بھیجا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو 313 صحابہ جانثار صحابہ کے ساتھ لے کر نکلے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب صفرہ کے مقام پر پہنچے تو یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 2 صحابی تھے جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بھیجا ہوا تھا، عدی اور بسبس، ان کو آپ نے قافلے کی، ابو سفیان کے قافلے کی بارے میں بھی اور آگے جو حالات معلوم کرنے تھے ان کے بارے میں بھیجا ہوا تھا. یہ عدی اور بسبس جو صحابی تھے، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ قریش کا قافلہ وہاں سے نکل چکا ہے اور وہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، نہ صحابہ نکلے تھے، وہ تو یہ تھا کہ اس ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنا ہے، بس یہی ان کا مقصد تھا. بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ اس وقت ضروری تھا کہ تمام صحابہ سے جو بڑے صحابہ ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو بھی ہیں، ان سے مشورہ کیا جائے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ قریش نے اس طرح سے اپنی پورے ایکوپمنٹس کے ساتھ اور ان کی قافلے کے آگے لڑکیاں، عورتیں جو ہیں وہ گانے والی عورتیں نغمے بجا رہی ہیں اور جوش دلا رہی ہیں کہ آج جو ہے وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا سب کچھ برباد کر دیں گے، اور وہ گانے والی عورتیں خوب چل رہی ہیں اور پوری کی پوری طاقت کے ساتھ نکلے ہیں. اب آپ لوگ بتائیں کہ ہمیں مشورہ دو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور جانثاری سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم جان و دل کے ساتھ آپ کے لیے کمر بستہ ہیں. اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی جوش کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول آپ حق پر ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے. اس کے بعد سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور مقداد رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر ایک جوشیلی تقریر کی، اور سیرت الحشام کے اندر اور زرقانی کے اندر ہے کہ اللہ کے مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو انجام دیجئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں، ہرگز نہیں کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں کہ تم جانو اور تمہارا رب جانے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم بنی اسرائیل کے خلاف یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار جہاد قتال کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد اور قتال کریں گے.
مقداد رضی اللہ عنہ نے جب یہ تقریر کی اور کہا کہ بنی اسرائیل کی طرح ہم نہیں ہیں کہ ہم بیٹھ جائیں، ہم آپ کے ساتھ اور آپ کے اللہ کے ساتھ رب العزت کے ساتھ جہاد کریں گے اور دشمنوں کو قتال کریں گے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ کھل گیا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایسا خوبصورت اس وقت چمکتا ہوا دیکھا مقداد رضی اللہ عنہ کی تقریر سے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مقداد رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے خیر بھی کی. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مقداد جو ہے وہ یہ میری سارے اعمال لے لے اور یہ تقریر مجھے دے دے. یعنی جو اس وقت مسلمانوں کو ولولہ اور جوش مقداد کی ان تقریر سے آیا، اور ساتھ ساتھ مقداد کی جو یہ بات تھی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشی ہوئی، اس کی بنا پر سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے سارے کے سارے اجر و ثواب لے لیں. حالانکہ خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں. بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی تقریر کے اندر مقداد نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے دائیں اور بائیں سے آگے اور پیچھے ہر جگہ سے لڑیں گے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں سے اشارتاً کہا کہ بھئی مجھے مشورہ دو. اب 3 صحابی تقریر کر چکے ہیں، ابو بکر، عمر اور مقداد رضی اللہ عنہ، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دراصل انصار سے سننا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ تینوں صحابی تو مہاجرین تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بیعت جو کی تھی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کی جان و مال ایسا ہی ہے جیسے ہمارا جان و مال ہے، وہ مدینہ منورہ کے لیے تھا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تھا کہ انصار کو کہیں یہ تردد نہ ہو کہ انہوں نے تو بیعت صرف اور صرف مدینہ کی ہے، کہیں آگے جا کے انصار کے دل میں تردد نہ ہو کہیں. اس پر انصاری صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ سمجھ گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقصد ہے، اور انہوں نے کہا زرقانی کے اندر ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی تصدیق کی ہے اور آپ کو حق مانا ہے اور آپ کی اطاعت کو ہم نے اپنا عہد و پیمان بنایا ہے، یعنی ہم عہد کر چکے ہیں. آپ مدینہ سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا کچھ اور تھی، اور آپ جس سے چاہیں تعلقات قائم کریں اور جس سے چاہیں قطع کریں، جس سے چاہیں آپ صلح کریں اور جس سے چاہیں آپ دشمنی کریں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے پاس مال میں جس قدر چاہے لیں اور جس قدر چاہے ہمیں عطا کریں، اور مال کا جو حصہ آپ لیں گے وہ اس سے زیادہ محبوب ہوگا ہمیں جو آپ چھوڑ دیں گے، اور آپ جو ہمیں حکم دیں گے ہم اس کے تابع ہیں. قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں بھی کود پڑنے کا ہمیں سمندر میں بھی کود پڑنے کا حکم دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انصاریوں میں سے کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے گا. اور ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو وہ مکروہ نہیں سمجھتے، البتہ ہم لڑائی کے وقت بڑے صابر اور مقابلے میں سچے ہیں. اللہ سے امید ہے اللہ تعالی ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا جس کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تسکین پہنچی کہ انصار اور مہاجرین دونوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ذکر آتا ہے، ایک شخص تھا جہیم بن سولت کے نام سے. جب قریش جو تھے وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ جوفا کے مقام پر پہنچے تو ایک شخص ان کے کفار میں تھا جہیم بن سولت کے نام سے. اس شخص نے خواب دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ہے جس کے ساتھ اونٹ بھی ہے، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ قتل ہوا عتبہ بن شیبہ، قتل ہوا شیبہ بن ربی، قتل ہوا ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل، قتل ہوا ابو امیہ بن خلف، اور فلانا اور فلانا اور فلانا. اس کے بعد اس شخص نے اونٹ پر ایک برچھا مارا، یعنی اونٹ کو اپنے قتل کیا، اور اس قتل سے خون جو اونٹ کا پھیلا
تو کفار کا کوئی ایسا لشکر نہیں تھا جس میں چھینٹیں نہ پڑی ہوں. جب وہ ابو جہل کو یہ خبر ملی کہ اس طرح کی بارے میں اس شخص نے کہا ہے, تو ابو جہل نے کہا کہ یہ اب دوسرا نبی پیدا ہو گیا ہے, اور کل جب جنگ ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر رہا اور کون جو ہے وہ کون قتل ہوا. اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بسبس اور عدی رضی اللہ عنہ کو قافلے کی جاسوسی کے مقام کے لیے آگے بھیجا ہوا تھا. جب وہ مقام بدر پر پہنچے تو ایک ٹیلے کے نیچے انہوں نے اپنی سواریاں کھڑی کی, اور ایک چشمے کے جو ایک ٹیلا نیچے تھا وہاں پر اپنی سواریاں کھڑی کی اور اپنے اونٹوں کو بٹھایا, اور وہاں سے کچھ جاسوسی کے لیے کچھ خبریں لینا دیکھنا چاہا. تو وہاں دو عورتیں باتیں کر رہی تھیں اس چشمے کے پاس, اور وہ دو عورتیں یہ کہہ رہی تھیں کہ ایک عورت دوسری عورت سے کہتی ہے کہ تم سے میرا قرضہ تمہیں سے مجھے لینا ہے, تم نے مجھے قرضہ دینا ہے, تو وہ قرضہ تم کب دو گی؟ تو ایک عورت یہ کہتی ہے کل یا پرسوں میں قریش کا ایک شام سے قافلہ آنے والا ہے, اس وقت جو مزدوری مجھے کماؤں گی میں تیرا حق تجھے عطا کر دوں گی. یہ دونوں صحابی بسبس رضی اللہ عنہ اور عدی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھ گئے کہ بدر کے مقام سے قافلہ جو ہے وہ یہاں سے آئے گا. اسی درمیان میں یہاں پر ایک شخص موجود تھا مجدی بن عمر کے نام سے, عمر بن کے نام سے, یہ بھی اس چشمے پر موجود تھا, اور اس نے ان دونوں صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا. اچھا, اس کے بعد بس رضی اللہ عنہ اور عدی رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے ان کے قافلے تک پہنچے, لیکن اسی درمیان میں ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے وہ خود اس مقام پر, پہلے بدر کے مقام پر آیا, اور اس کو وہاں مجدی بن عمر, یہ جو شخص جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو چشمے کے پاس بیٹھا عورتوں کی گفتگو سن رہا تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کو دیکھ لیا تھا, اس نے رسول قافلے کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی. تو مجدی بن عمر نے کہا کہ یہاں دو شخص اس چشمے کے پاس آئے تھے اور یہاں انہوں نے سواریاں بٹھائی تھیں, اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے. اب ابو سفیان کی انٹیلیجنس دیکھیں کہ ابو سفیان نے وہاں پر جو ڈراپنگز تھیں, یعنی جو اونٹ کی گندگی تھی, اس کو توڑا, اور جب اس کو توڑا تو وہاں سے اس کے اندر کھجور کی گٹھلیاں نکلی. اس کھجور کی گٹھلیوں سے وہ پہچان گیا اور اس نے کہا کہ واللہ یہ جو گٹھلیاں ہیں یہ مدینے کی ہیں, یعنی یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے لوگ تھے, اور یہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب بدر کے مقام پر آ رہے ہیں. اور اس نے فوراً قافلے کا وہاں سے رخ بدلا اور ساحل کے رستے سے, یعنی یہ بالکل جو ابھی آپ کو آگے ایک میپ نظر آئے گا میں بتاؤں گا انشاءاللہ, وہاں کے رستے سے نکلتے ہوئے مکہ مکرمہ خیر و عافیت خیر کے ساتھ نکلتا ہوا پہنچ گیا. اور اس نے وہاں سے جب یہ اس نے رستہ تبدیل کیا اور مکہ کے ساحلی رستے سے پہنچا, تو اس نے وہاں سے ایک بندہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کے مکے والوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ میں صحیح سالم پہنچ گیا ہوں اور ہماری جان اور مال بچ گئے ہیں, اب جا کر اب تمہارے لیے کچھ لینا دینا باقی نہیں رہا, اس لیے بہتر ہے واپس آ جاؤ. ابو جہل کو جب یہ پتا چلا تو اس نے کہا کہ بھائی اب ہم بدر میں جو ہے وہ رہیں گے, اور 3 دن تک ہم بدر میں خوب اپنی جیت کا جشن منائیں گے, اور ہم اس وقت تک 3 دن کے بعد واپس آئیں گے. اسی درمیان میں ایک شخص تھا اخنس بن شریق کے نام سے, جو کہ بنی زہرہ کا سردار تھا. اس نے کہا کہ دیکھو ہمارا مال صحیح سلامت واپس آ گیا ہے, اب ہمیں کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں, ہم جو ہے وہ بلا وجہ میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم واپس چلے جانا چاہیے. اور بنی زہرہ کے تمام لوگ اپنے سردار کے ساتھ اخنس بن شریق کے ساتھ واپس چلے گئے, اور انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی, اور نہ ہی ان کے قبیلے کا کوئی شخص بھی جو ہے وہ اس جنگ کے اندر لڑا, اور نہ اس کو کوئی نقصان ہوا. لیکن ابو جہل نے ایک دفعہ بھی کچھ نہ سنا. اسی درمیان میں جب قریش مکہ پہنچ گئے
اور قریش مکہ بدر میں پہنچ گئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قریش مکہ نے بدر کے جو کنواں تھا اس پہ قبضہ کر لیا، اور جو سب سے بہترین اسٹریٹجکلی جو لوکیشنز تھیں اس کے اوپر قبضہ کر کے وہ بیٹھ گئے. اور اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر ایک ٹیسٹ یہ آیا کہ جب مسلمان آئے تو ان کو پانی بھی نہیں ملا، اور ایک ریتیلی جگہ ملی جس میں دھس جاتے تھے پیر. تو جنگی لحاظ سے ایز اے اسٹریٹجک پوائنٹ جنگ کے حساب سے یہ جگہ ٹھیک نہیں تھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے جب پڑاؤ ڈالا تو مسلمانوں نے، جو میں معذرت پہ ذرا وہ دیکھ لوں کہ کس جگہ میں نے وہ پکچر مجھے نظر آ جائے تو بہرحال میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں ابھی تو پتہ چل جائے گا. تو بہرحال تو مسلمانوں کا ایک طرف پڑاؤ تھا جہاں پر جگہ ریتیلی تھی، مسلمانوں کے پاس کنواں بھی نہیں تھا، اور قریش نے بہترین جگہ فلی ایکوپڈ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی جگہیں جو ہیں وہ پیچھے کی طرف سنبھالی ہوئی تھی. عجیب بات یہ ہوئی کہ علامہ حلبی رحمہ اللہ علیہ، اور تفسیر کے قرآن کی تفسیر میں بھی سنا میں نے کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ غزوہ، کیونکہ غزوہ بدر رمضان میں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں آ رہے تھے تو مسلمانوں نے روزہ رکھا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ روزہ توڑ دیں، آپ روزہ چھوڑ دیں، یعنی جنگ کے اندر آپ روزہ نہ رکھیں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں پر یہاں بدر کے مقام پر آئے تو جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان آ گیا کہ مسلمانوں کو پانی بھی نہیں ملا اور جنگ کی جو جگہ بھی تھی وہ بھی. لیکن اللہ کا عجیب نظام یہ ہوا کہ سورہ انفال کی قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جما دے. یہ سورہ انفال کی آیتیں تھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پاک کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہوا یہ تھا کہ کچھ صحابہ جو تھے وہاں پر جو جنگ میں شریک تھے، ان کے ساتھ بشری تقاضے کی وجہ سے ان کے اندر ناپاکی آ گئی، یعنی نائٹ فال ہوا، کچھ صحابہ ناپاک ہو گئے. اور تقاضا یہ ہے کہ جب مسلمان ناپاک ہو جائے تو یاد رکھیں وہ جنگ نہیں لڑ سکتا کوئی روحانی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے مسائل انسان کو پیش آتے ہیں یا جتنی روحانی پریشانیاں انسان کو آتی ہیں، اور بعض حضرات کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جنات کا مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے یا یہ پریشانی ہے یا وہم ہے اور ہیلوسینیشنز کے ایشو ہیں، یہ ساری کی ساری عمومی طور پر ناپاکی کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ ناپاکی کی حالت میں یاد رکھیں مسلمان لڑ نہیں سکتا. تو اللہ کا کرنا کہ مسلمانوں کے پاس پانی کی کمی، دوسرا صحابہ کے ساتھ کچھ صحابہ کے ساتھ بشری تقاضا پیش آیا، وہ ناپاک ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت آئی، اور اس سے صحابہ کے لیے عجیب بات یہ ہوئی کہ صحابہ پاک بھی ہوئے، جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا تاکہ تم کو پاک کر دے اور شیطان کی گندگی سے دور کر دے، یعنی ناپاکی جو ہے وہ شیطان کی گندگی ہے، اس کو دور کر دے. اور صحابہ پاک بھی ہوئے، اور صحابہ نے پانی کو جگہ جگہ حوض بھی بنا دیے، اور مسلمانوں کو وافر مقدار میں پانی بھی مل گیا، اور جو ریتیلی جگہ تھی وہ جم گئی، اور جبکہ کفار کی جگہ جو تھی وہ دلدل بن گئی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز بظاہر مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی تھی وہ سارے کے سارے جو مسائل تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے. اسی درمیان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے مکے والوں کے 2 غلام پکڑ لیے اور ان سے سوال کیا. اب ان غلاموں نے کہا کہ ہم مکہ والوں کے ساتھ آئے، ہم ابو سفیان کے ساتھ نہیں آئے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ مارے اور ابو زبیر بن عوام اسے مارے. اور جب وہ کہیں کہ ہم ابو سفیان والے لشکر کے ہیں تو ان کو کچھ نہ کہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نماز میں دعا میں مشغول تھے. جب یہ فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو یہ شخص، یہ لوگ جب صحیح بول رہے تھے کہ یہ مکہ والوں سے ہیں تو تم ان کو مار رہے تھے، اور جب جھوٹ بول رہے تھے تو تم ان کو چھوڑ دیتے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غلاموں سے کہا کہ قریش کہاں ہیں؟ تو ان غلاموں نے کہا واللہ جو ٹیلا ہے سامنے اقنقل کا،
یہ ٹیلے کے پیچھے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ تو ان غلاموں نے کہا بہت زیادہ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان غلاموں نے کہا ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے کتنی تعداد ہے، لیکن بہت تعداد. اللہ کے رسول، اب یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوا علم تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ایک دن میں 9 یا 10 اونٹ کاٹتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو صحابہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً یہ 1000 یا 900 کے درمیان ہے. بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ سردار کے کون کون سے قریش ہیں؟ انہوں نے کہا عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، حکم بن عزم بھی ہے، نوفل بن خلید بھی ہے، حارث بن عمر بھی ہے، اور سارے، اور ابو جہل بھی ہے، امیہ بن خلف بھی ہے، سارے کا نام لیا. یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور سیرت ہشام میں ہے کہ آپ نے کہا کہ مکے والوں نے آج اپنے جگر گوشوں کو ہماری طرف پھینک دیا ہے، یعنی اب جو ہے ان کا وقت آ گیا ہے. اب صبح جو تھی وہ لڑائی ہونی تھی. یہ وہ کمپیریزن جس کو میں نے پہلے بتایا تھا، اب آپ خود سوچ لیں کہ جب یہ لڑائی ہونی ہے اور یہ کس طرح کا کمپیریزن ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح جنگ کی تیاری ہونی تھی. جب صبح ہوئی، جس دن یہ قیام ہو گیا، پڑاؤ آ گیا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ کا تعین کیا اور آپ کو کہا کہ یا رسول اللہ یہ ٹیلا ہے، یہاں یہ بہتر لوکیشن ہے، یہاں پر آپ کا چھپر بنا دیا جائے گا. اور اس کے بعد سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ کے لیے ہم چھپر نہ بنا دیں جس میں آپ تشریف رکھیں اور سواریاں آپ کے قریب ترین رکھیں، یعنی پھر ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں. اگر اللہ نے ہم کو عزت دی اور دشمن پر غلبہ عطا کیا تو عین ممکن ہے کہ ہماری تمنا پوری ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی دوسری صورت پیش آئی تو آپ سواری پر سوار ہو کر ہماری قوم کے باقی لوگوں سے مل جائیے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے. اے پیغمبر خدا، ہم ان سے زیادہ آپ کے محب نہیں، یعنی آپ سے یہ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی وجہ نہ ہوتی یا کوئی عذر نہ ہوتا اور آپ کو اور ان کو یہ پتا ہوتا کہ آپ کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ بھی ہرگز پیچھے نہ رہتے. شاید اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ کی حفاظت چاہتا ہے، اور وہ نہایت اخلاص اور خیر خواہی کے ساتھ اگر وہ ان کو پتا ہوتا تو وہ آپ کا جہاد کرتے. بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی یہ بات پسند آئی، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹیلے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھپر بنایا گیا، جہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے. اور اس چھپر میں جو لوگ جا سکتے تھے وہ اس میں جو گئے وہ صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ چھپر کے باہر جو خیمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے باہر پہرے داری کرتے تھے. انس رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میدان میں لے کے گئے، اور میدان میں ہمیں اشارتاً ایک ایک جگہ کا بتایا کہ کس کس جگہ کون سا کفار کا جو سردار ہے وہ شہید ہوگا، وہ قتل ہوگا. اور اللہ کے رسول، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حق نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کر کر کے ہمیں بتاتے کہ اس جگہ پر یہ شخص قتل ہوگا، اس جگہ پر یہ شخص قتل ہوگا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چھپر میں داخل ہوئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے یار غار، آپ کے جانثار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی داخل ہوئے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے باہر جو خیمہ تھا اس پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خیمے کے باہر حفاظت کے لیے وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا مسلمانوں میں کہ سویا نہ ہو، لیکن صرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات جاگتے رہے، اور پوری رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز اور دعاؤں میں مشغول رہے. صبح ہوتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی الصلاۃ عباد اللہ، اللہ کے بندو نماز کا وقت آ گیا ہے. تمام صحابہ جمع ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کی جڑ میں ایک درخت کے قریب بالکل اندر کی طرف نماز ادا کی، سارے صحابہ کو نماز پڑھی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جہاد کی ترغیب دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر صفوں کو سیدھا کیا. ادھر کفار کی صفیں تیار ہو رہی تھیں، ادھر مسلمان اہل حق اپنی صفیں تیار کر رہے تھے. 17 رمضان جمعے کا دن تھا.
حق اور باطل کی لڑائی یوم فرقان کی طرف وقت آ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کی عظیم و شان ساز و سامان کے لشکر کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف عرض کیا ہے اللہ یہ قریش کا گروہ ہے جو تکبر اور غرور کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا ہے اور تیری مخالفت کرتا ہے اور تیرے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے۔ اے اللہ اپنی فتح نازل فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ تو ان کو ہلاک فرما۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو ترتیب، اپنے جو بدر میں مسلمانوں کا لشکر تھا ان کو ترتیب دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سواد بن عزیہ رضی اللہ عنہ یہ تھوڑا سا آگے کی طرف نکلے ہوئے تھے صفوں میں سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بطور ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے تیر سے ان کے پیٹ کے اندر تیر کو ہلکا سا گھسایا۔ تو اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے میرے ساتھ ناانصاف نے آپ نے میرے ساتھ یہ جو ہے مجھے اس کا بدلہ لینا ہے۔ یا رسول اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حق بنا کر بھیجا ہے، آپ نے میرے ساتھ میرے پیٹ میں جو ہے وہ تیر گھونپا ہے، مجھے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم سے اپنا کپڑا ہٹا دیا اور کہا اے میرے صحابی مجھ سے بدلہ لے لو۔ سواد رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے سے لگ گئے اور بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے صرف آپ کی محبت میں اور آپ کے قریب آنے کے لیے ایسا کیا ہے، اور کہا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری ملاقات ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، یعنی حضرت عضیہ رضی اللہ عنہ نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے نہیں بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آنے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دینے کے لیے کام کیا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے دعا کروائی اپنی شہادت کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ جب اس کے بعد قریش کی طرف سے جنگ کا آغاز ہوا اور عمیر بن وہب جہمی مسلمانوں کی انہوں نے ایک شخص تھا عمیر بن وہب جہمی، اس کو مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ جب چکر مسلمانوں کے پاس سے لگا کے گیا تو اس نے کہا دیکھو مسلمانوں کی تعداد 300 350 سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا دیکھو میں ایک دفعہ اور چکر باہر کا لگا کے آتا ہوں، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور پیچھے فورسز نہ رکھی ہوں چھپا کر۔ یہ وہاں سے چکر لگا کے آیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ 300 350 لوگوں سے زیادہ نہیں ہے، اور میں نہیں دیکھتا کہ یہ تم اتنے زیادہ ہیں اور اتنا ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی زیادہ مال ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر تم ان کے درمیان جنگ کرنے آئے ہو تو یاد رکھو کہ یہ اپنا سب کچھ کھونے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور اگر ان سے تمہارا مقابلہ ہوا اور 300 یہ ہیں یعنی وہ سب 300 گئے، 300 وہ شہید ہو گئے اور 300 تم قتل ہو گئے تو تب بھی تم ہی ہارے، کیونکہ تم تو 1000 کے قریب ہو۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اوپر والے نے فضل کیا ہے، تمہارا سامان واپس ہو چکا ہے، ابھی بھی وقت ہے واپس چلے جاؤ۔ حکیم بن حزام جو کہ بڑا سردار تھا اس نے کہا یہ بات ٹھیک کہتا ہے۔ وہ جا کر عتبہ کے پاس گیا جس کی کنیت ابو ولید تھی، اس سے کہا کہ ابو ولید تم بڑے سردار ہو، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، ہم کیوں لڑیں ان سے، تم جا کے لوگوں سے یہ بات کرو کہ ہمارا قافلہ واپس آ چکا ہے، امن بن حضرمی جس کے قتل کا مسئلہ ہم نے پچھلے سیشن میں ڈسکس کیا تھا، اس کے خون کا بدلہ میں لے لیتا ہوں، یعنی میں ادا کر دوں گا اس کا خون بہا، اب ہمیں لڑنا نہیں چاہیے اور ہمیں واپس جانا چاہیے۔ عتبہ نے کہا دیکھو ایک بات سنو۔ عتبہ کھڑا ہوا اور اس نے میدان جنگ سے پہلے ایک تقریر کی اور اس نے کہا اے قریش کے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہمارے قریب کے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی کسی کا باپ قتل ہوگا، کوئی کسی کا بھائی قتل ہوگا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قبیلوں والوں پر چھوڑ دو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے عرب نے خود قتل کر دیا نعوذ باللہ تو تمہاری جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور اگر وہ غلبہ انہوں نے حاصل کر لیا تو وہ تمہاری قوم سے ہیں، تمہارا وقار بڑھے گا، تمہاری عزت بڑھے گی۔
میں نہیں چاہتا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو. حکیم بن حزام کہتے ہیں جب ابو جہل کے پاس آیا، ابو جہل اس وقت اپنے کپڑے پہن کے تیار ہو رہا تھا، اور اس نے بولا کہ بھئی عتبہ نے یہ پیغام بھیجا ہے. ابو جہل جو ہے وہ غصے میں بھڑک اٹھا اور اس نے کہا کہ عتبہ جو ہے وہ اس لیے جنگ سے منہ چھڑا رہا ہے کیونکہ اس کا بیٹا جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت میں ہے اور وہ اپنے بیٹے کی فکر کے اندر ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ جنگ سے جو ہے وہ اس کو کمزوری آ رہی ہے. اور اس نے عمر بن حضرمی جن کے بھائی کو قتل کیا تھا اس کو جوش دلایا کہ تمہارے بھائی کا یہ بدلہ لینا نہیں چاہتے. بہرحال خوب جوش کے بعد جب خوب بات چیت ہو گئی تو سب کو اس بات پر راضی کر لیا گیا کہ اب جنگ ہمیں کرنی چاہیے. اور جنگ کا آغاز ہوا. جب جنگ شروع ہوئی تو قریش کی طرف سے عبیدہ رضی اللہ جو قریش تھے ان کی طرف سے عتبہ بن ربی اور ان کا بھائی شیبہ بن ربی اور اس کا بیٹا ولید جو تھے وہ میدان میں آئے اور للکارا کہ اے لشکر اسلام اپنے مقابلے کے 3 لوگ بھیجو. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اوف اور معوذ بن حارث اور عبداللہ بن رواح یہ نکلے. عتبہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار میں سے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری تم سے لڑائی نہیں ہے انصار، تم ہمارے مقابلے میں ہمارے لوگ بھیجو. اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس بلا لیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے لوگ یعنی عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا. عبیدہ رضی اللہ عنہ عتبہ کے مقابلے میں نکلے، حمزہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے مقابلے میں نکلے اور علی رضی اللہ عنہ ولید کے مقابلے میں نکلے جو کہ شیبہ کا بیٹا تھا جس کا ذکر میں نے ابھی پہلے کیا کہ 3 لوگ نکلے تھے مکہ والوں کی طرف سے، عتبہ بن ربی، اس کا بھائی شیبہ بن ربی اور اس کا بیٹا ولید. تو یہ تینوں حضرات لڑنے کے لیے نکلے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کر دیا، لیکن عبیدہ رضی اللہ عنہ خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے مقابل کو بھی زخمی کیا. عتبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے تلوار سے ایسا وار کیا کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پیر کٹ گئے. اسی درمیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے ہی 2 لوگوں کو نپٹا چکے تھے، انہوں نے عتبہ کا کام تمام کیا اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خدمت میں لے آئے. حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی پنڈلیوں سے اور ہڈیوں سے خون جاری تھا. عبیدہ رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ میں شہید ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے میرے صحابی تم شہید ہو. تو اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا. عجیب بات یہ ہے کہ عتبہ اور شیبہ یہ وہ لوگ تھے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ تو جنگ سے منہ چھڑا رہے تھے، یہ تو بھاگنے کے چکر میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی نحوست اس دنیا پر پسند نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر دینا تھا. اس کے بعد جو تھی وہ جنگ کا آغاز ہو گیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو ہیں وہ لڑنے کے لیے نکلے. اللہ کے رسول نماز اور دعا میں مشغول ہو گئے اور اللہ کے رسول یہ دعا مانگتے ہیں اللہ میں تیرے عہد اور دعا کی وعدے کی وفا کی درخواست کرتا ہوں. اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری پرستش نہ ہو، اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری پرستش نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عجیب کیفیت دعا کی طاری تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بدر کے دن کچھ قتال کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر ہیں اور کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم. میں لوٹ کر آیا مصروف، پھر واپس آیا تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسی طرح مصروف ہیں. صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کے مشرکین 1000 ہیں اور صحابہ 300 ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھپر پر جو آپ کے لیے چھپر بنایا گیا تھا وہاں پر تشریف رکھے ہوئے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما. اے اللہ اگر یہ مسلمانوں کی جماعت ختم ہو گئی تو تیری زمین پر کوئی پرستش کرنے والا تیرا نہ ہوگا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ آخری امت اور آخری نبی تھے اور مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ اللہ سے آہگزاری میں اور اللہ سے مستقل جو تھے وہ دعاؤں میں مشغول تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے تھے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مزید برداشت نہ کر سکے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
نے ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے اللہ کے رسول بس کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بات ضرور سنیں گے، اے اللہ کے رسول حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بس آپ کر دیجئے، آپ اللہ کے رسول، لیکن اللہ کے رسول مستقل اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ آج یہ تیری چھوٹی جماعت مٹھی بھر لوگ اگر آج یہ دنیا سے چلے گئے تو تیرے دین کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ غالباً اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس طرف تھی کہ ان اللہ لغنی عن العالمین، کہ اللہ تعالیٰ بے شک غنی ہے، اور صدیق اکبر اپنے محبت رسول میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے تھے۔ اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، تشریف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے اور زبان مبارک سے آیت پڑھی کہ ان قریب کافروں کی یہ جماعت شکست کھائے گی اور پشت پھیر کر بھاگے گی۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے مانگتے کچھ دیر کے لیے نیند طاری ہو گئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند طاری ہوئی تو جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے ابو بکر مبارک ہو، تجھ کو بشارت ہو، تیرے رب کی طرف سے مدد آ گئی، یہ جبریل امین گھوڑے کی جو باغ لیے دانتوں پر جو گھوڑے کی جو باغ ہے یعنی اس کی جو رسی ہے اس کو لیے غبار کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مدینے میں بدر کے موقع پر جو ہے وہ مدد آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے 1000 اور اس کے بعد 3000 اور پھر اس کے بعد 5000 کے قریب ملائک جو تھے وہ بھیج دیے گئے۔ ابو سعید سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ بدر کی وہ لڑائی ان لڑائیوں میں سے شاید ایک آدھ ہی لڑائی ایسی ہو جس میں جو فرشتے ہیں وہ انسانی شکلوں میں آئے۔ اس کی وجہ علماء کرام نے سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے، کیونکہ شیطان بھی اس جنگ کے اندر اپنی اصل انسانوں کی صورت میں لے کے آیا تھا، اسی لیے فرشتے بھی انسانوں کی شکل میں یہاں پر آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل کو اور میکائیل کو اور اسرافیل کو ان تمام جو ملائک تھے ان کے ساتھ ان کے لیے ان کے قافلے کی سردار مطلب لیڈ کرنے کے لیے بھیجا۔ ابو سعیدی اور کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بدر کے فرشتوں کو جب اترتے دیکھا تو ان کے جو تھے امامے جو تھے وہ زرد رنگ کے تھے، اور ان کا شملہ امامے کا جو پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ جو تھا وہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جو فرشتوں کی جماعتیں دیکھی ان کے بھی جو امامے تھے وہ زرد رنگ کے تھے۔ بعض فرشتوں کی جو جماعت تھی جو دوسرے صحابہ نے دیکھی جن کی روایتوں میں آتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ سفید امامے تھے اور بعض کہتے ہیں کالے امامے تھے۔ علامہ حلبی رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی دو غلط بیانی نہیں، کوئی روایت کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے 1000 بھیجے، پھر 3000 بھیجے، پھر 5000 بھیجے۔ ہو سکتا ہے کہ جس جماعت کو زبیر بن عوام نے دیکھا ہو یا حضرت سعیدی رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہو ان کے زرد امامے ہوں، لیکن دوسری جماعت جو تھی جو دوسرے ملائک کے ساتھ آئی تھی ان کے ڈیفرنٹ امامے ہوں۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی مدد آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو قتال کے لیے بھیجا۔ اور فرشتوں کا عجیب نظام یہ تھا کہ فرشتے جو تھے وہ کیونکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو واضح کیا کہ کس طرح سے قتل کرنا ہے، اور کہا کہ اے فرشتوں مارو کافروں کی گردن پر اور کاٹ دو ان کے ہر پور کو۔ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتوں کے مقتولین انسانوں کی مقتولین سے علیحدہ تھے، یعنی جو فرشتوں کے قتل کیے ہوئے لوگ تھے وہ انسانوں کے قتل کیے ہوئے لوگوں سے مختلف نظر آتے تھے، اور ان کی گردنوں پر آگ کا سیاہ نشان ہوتا تھا۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑا، اوپر سے ایک کوڑے کی آواز آئی، اور کوڑے کی آواز آنے کے بعد وہ جو ہے وہ نیچے گر پڑتا۔ اس کے بعد جس مشرک کی طرف دیکھتے تھے وہ زمین کی طرف چت پڑ جاتا تھا، اور اس کی ناک اور کوڑے کے اوپر ضرب لگتی تھی اور وہاں اس کے نیلا نشان ہوتا تھا۔ ایک انصاری نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد آ گئی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لیے ارشاد فرمایا، یہ ہے وہ جبریل جو یعنی بدر کی طرف غزوہ بدر میں میدان میں اشارہ فرمایا کہ یہ جبریل ہیں جو کہ گھوڑے کی لگام تھامے ہیں اور سامان جنگ یعنی جنگ کے پورے سامان کے ساتھ آراستہ ہے۔
سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر میں ہم نے دیکھا کہ ہم میں سے کوئی شخص جب مشرک کی طرف ارادہ کرتا تھا، یعنی تلوار چلانے کا صرف ارادہ کرتا تھا، اور اس کی گردن جو ہے وہ کٹ کے گر جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب نظام تھا. ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے کو لے کے گئے اور کہا کہ بدر کے مقام پر یہ میں تمہیں مقام بعد میں انہوں نے جنگ کے بعد دکھایا کہ میں یہ مقام دکھاتا ہوں، یہاں کفار کی گردنیں جو ہیں وہ پڑ کے گر رہی تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ملائکہ نے قتال صرف اور صرف غزوہ بدر کے اندر کیا، بعض کہتے ہیں کہ حنین میں بھی کیا. اس کے بعد جب کفار کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ قتل ہو گئے اور کفار جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائک کی مددیں آئیں، اور کفار کا یہ حال ہوا کہ ان کے جو تھے وہ پیر ہل گئے. تو ابو جہل جو تھا اس نے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو عتبہ اور ولید قتل ہوا ہے، اس میں پریشانی والی بات نہیں، وہ جلد باز تھے، اور تم یاد رکھو کہ اللہ آج حق کا فیصلہ کر دے گا. اور ابو جہل نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالی ہم یہ ان جو لوگ قرابتوں کو توڑنے والے ہیں اور جو لوگ غلط کام کرنے والے ہیں ان کو تو آج نیست و نابود فرما، اور جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کو آج فتح نصیب فرما. یہ ابو جہل نے دعا کی. اس پر قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیتیں اتری اور کہا کہ اگر تم فتح کو طلب کرتے ہو تو دیکھ لو تمہارے سامنے فتح آ گئی، اب اگر آئندہ کو باز آ گئے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر کرو گے تو پھر یہی انجام ہوگا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو جہل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے پروردگار یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری پرستش کرنے والا کوئی نہ ہوگا. ایک طرف ابو جہل دعا مانگ رہا تھا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں دعاؤں میں مشغول تھے، اور گمسام کی جنگ تھی آپس میں. جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں بشارت دی مسلمانوں کو کہ جو غزوہ بدر میں جو مسلمان شہید ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت عطا فرمائی جائے گی. اسی درمیان میں سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ مشک اٹھائیے، ہاتھ سے مٹی اٹھائیے اور کفار کی طرف پھینک دیجیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی، اور سورہ انفال کی آیتیں نازل ہوئیں اور انہوں نے پھینکی وہ مشک خاک آپ نے جس وقت آپ نے پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشک خاک اٹھائی وہ پھینکا، دراصل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے پھینکا. اور کفار کے اندر ایک عجیب لرزی والی کیفیت طاری ہو گئی، ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا. عجیب اس وقت یہ حال ہو گیا کہ بھگدڑ مچ گئی کفار میں، اور مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ جس کو ملتا تھا مسلمان قتل کرتے تھے، اور مسلمان بالکل کفار بدحواس ہو گئے. اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے کفار کو جمع پکڑنا شروع کیا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چھپر کے باہر ہی تھے، ان کو تھوڑا ناگوار گزرا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ان دشمنوں کو پکڑا نہ جائے بلکہ ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن اس جنگ کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ کہا تھا کہ جو لوگ، میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ اپنی مرضی سے جنگ میں نہیں لائے بلکہ فورس کر کے لائے گئے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مارنے سے منع کر دیا تھا. ایک شخص تھا اسی میں ابو بختری، وہ اس کو بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا. وہ اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا، وہ اس کو اس نے کہا کہ صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو تمہارے بارے میں منع کیا گیا مارنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا، اس نے کہا یہ میرا رفیق ہے اس کو بھی نہ مارو. تو انصاری صحابی ایک جو تھے انہوں نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم تیرے رفیق کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تیرے بارے میں ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور اس کی گردن اتار دی. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بڑے بڑے کفار تھے ان کا خاتمہ ہوا. 70 کے قریب کفار جو تھے وہ قتل ہو گئے، اور 70 کے قریب جو تھے وہ قید ہو گئے. امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قتل ہوا. یہ امیہ بن خلف وہی تھا، اچھا امیہ بن خلف جو تھا بڑا لیڈر تھا. یہ جب جنگ کے اندر لڑ رہا تھا تو عبد الرحمن ابن عوف کا زمانے جاہلیت میں اس کی دوستی بھی تھی، بہت پرانا دوست بھی تھا. تو عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کے اوپر اپنا جسم ڈال دیا کہ ان کو میں پناہ دیتا ہوں، ان کو مت بس جی معذرت، بس میرا اپنا خیال ہے کہ ہم 5 سے 5 منٹ کے اندر ہم ختم کر دیں گے کیونکہ یہ سیشن لمبا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ پھر آپ باقی آگے انشاءاللہ کر لیتے ہیں کیونکہ واقعی 1.5 گھنٹے کا سیشن ہو گیا ہے. تو
بہرحال میں اس بات کو ختم کر کے ابھی 1 سے 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو امیہ بن خلف جو تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دشمن تھے. عبد الرحمن ابن عوف کے جاہلیت کے دوست تھے. عبد الرحمن ابن عوف نے ان کو بچانے کی کوشش کی، لیکن انصاری صحابہ نے کیا یہ کہ ان کی نیچے سے، ان کے عبد الرحمن اوپر تھے، ان کو نیچے رکھا ہوا تھا زمین کے کہ بھئی میں ان کو پروٹیکشن دیتا ہوں، لیکن انصاری صحابہ نے ان دونوں کو قتل کر دیا. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے ان کو بچانے کی بھی کوشش کی، میرے قیدی بھی گئے اور میرا نقصان بھی ہو گیا کہ میرے قیدی بھی چلے گئے. عبد الرحمن ابن عوف فرمایا کرتے تھے خدا بلال رضی اللہ عنہ نے ان کو دراصل قتل کیا تھا، کیونکہ امیہ بن خلف بلال رضی اللہ عنہ کو انتہا سے زیادہ تکلیفیں دیتا تھا. تو بلال رضی اللہ عنہ سے عبد الرحمن ابن عوف نے بچانے کی کوشش کی، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا. تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے کہ خدا بلال پر رحم کرے، میری زریں بھی گئیں اور میرے قیدی بھی ہاتھ سے گئے، یعنی جو زریں میں لے لیتا وہ بھی چلی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ قتل ہوئے. ابو جہل کے بارے میں قصہ طویل ہے کہ ابو جہل جو تھا اس کو دو صحابی جو تھے، بچے تھے، انہوں نے، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرے برابر میں جنگ کے اندر 2 بچے تھے، کم عمر بچے تھے، مجھے یہ وہ ہوا کہ میرے برابر میں کچھ جوان لوگ ہونے چاہیے تھے. انہوں نے کہا چچا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا، اشارے سے بتایا، یہ دونوں بچے آگے کی طرف نکلے اور کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اس نے مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں اور آج ہم اس کو قتل کر کے ہی چھوڑیں گے. اور ان دونوں بچوں نے جا کے ابو جہل پر حملہ کیا. ابو جہل کی پاؤں کاٹ دیے، ایک پاؤں کاٹ دیا. اسی درمیان میں ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، اس نے ابو جہل کو دیکھا تو وہ اس طرف لپکا. ایک بچہ جو تھا ان میں سے اس کو شہید کر اس کا ایک بازو کاٹ دیا گیا. وہ اسی بغیر ایک بازو کے ساتھ پورے دن لڑتے رہے. اور ایک جو بچہ جس نے ابو جہل کو دراصل زخمی کر کے بالکل مرگ کے اوپر ڈال دیا تھا، بالکل آخری وقت کے اوپر ڈال دیا تھا، وہ اسی غزوہ بدر میں شہید ہوئے. جب مسلمانوں نے جنگ بالکل کامیاب ہو گئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈھونڈو اللہ کے دشمن اور اس امت کے فرعون کو. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ابو جہل کو ڈھونڈا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے اندر کچھ جان باقی ہے. تو میں نے اس کے سینے کے اوپر اپنے آپ کو چڑھا لیا. تو اس نے کہا اے کمتر آدمی، یعنی اتنا فرعون تھا کہ اپنی اس وقت مرتے وقت بھی اس نے کہا کہ تو مجھ سے کمتر ہے. دیکھ یاد رکھ تو میرے گردن جب کاٹے تو میری تلوار سے کاٹنا، اپنی تلوار سے نہ کاٹنا، اور جب کاٹو تو میری گردن تھوڑے نچلے طرف کی طرف سے گردن کی طرف سے کاٹنا کہ اس سے سردار ہونے کی میری گردن بڑی نظر آئے. اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کا بعد میں اس شخص کا، یعنی اس امت کے فرعون کا، ابو جہل کا سر قلم کر دیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں جو ہے وہ پیش کیا. اور یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا اور اس کا تکبر فرعون سے بھی زیادہ تھا کہ مرنے سے پہلے فرعون نے کہا تھا کہ میں رب موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کا تکبر بہت زیادہ تھا. ابو جہل کی تلوار جو تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو آگے جا کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی. اور یہ جو 70 سردار اور ان میں جو سرداران تھے جن کی گردنیں کٹ گئی تھی اور جو کہ قتل کر دیے گئے تھے، ان کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کنویں کے اندر ڈلوا دیا. اور اس کے بعد جو باقی جن کے جسم پھول گئے تھے ان کو وہیں دفن کروا دیا. جب قافلہ بدر میں ایک طرف ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں کے پاس گئے اور مخاطب ہو کے کہا کہ اے لوگوں، تم نے میرے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں کی، میں نے تمہیں حق کی بات بتائی، تم لوگوں نے میرا نقصان کیا، تم میرے خلاف آئے، آج تم نے اپنا انجام دیکھ لیا. تو کچھ صحابہ نے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کو کہاں سنیں گے، یا آپ ان سے کن سے مخاطب ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سننے والے ہیں وہ تم سے زیادہ بہتر سن سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ وہ بدر کے معرکہ تھا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی. معذرت یہ تھوڑا سا لمبا سیشن ہو گیا، انشاءاللہ جب تک آگے زندگی رہی تو پھر بدر کی جو باقی چیزیں ہیں اس کا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ جو کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور جو کمی بیشی رہ گئی اس کو معاف فرمائے. آپ ہر حضرات کا سننا اور اتنا ہمت کے ساتھ سننا قبول فرمائے.
جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سیشن کو اگلے ہفتے ہی لے لیں تاکہ بدر کا معرکہ ختم ہو. و جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا.